بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے ایمان والے بندوں سے یہ فرما دیں۔ اس آیت مبارکہ کے الفاظ پر اور اللہ کے اس انداز پر اور پھر جو نصیحتیں کیں، جب ان پر غور کیا تو اللہ کی کمال مہربانی محبت اور اس کے لطف و کرم کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے۔ ارشاد فرمایا کل اے حبیب آپ فرما دیں لعبادی میرے ان بندوں کو الذین آمنوا جو ایمان لائے۔ اب حکم کیا دیا یقیم الصلاۃ صحیح نماز ادا کیا کریں، وینفقوا مما رزقناہم اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خفیہ اور پوشیدہ طور پر بھی خرچ کریں اور اعلانیہ طور پر بھی خرچ کریں، من قبل ان یاتی یوم قیامت کے آنے سے پہلے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اپنی بہت بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم اس کا احاطہ ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، تمہاری گنتیاں ختم، تمہارے ہند سے ختم، تمہارے کمپیوٹر کی جو تعداد ہے وہ فیل ہو جائے۔ اللہ کی نعمتوں کی تعداد اس قدر ہے جو لمحہ بلمحہ انسان کے پہلے سانس سے آخری سانس تک سدا اس پر اس کی نعمتیں نچھاور ہوتی رہتی ہیں، ان کا تم شمار نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا میری نعمتوں کا تو یہ حال ہے اور انسان کا کیا حال ہے، ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ہی ظلم کرنے والا اور بہت بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہ ایک پوری ایک پکچر تھی اس آیت پاک میں جس میں اللہ کی محبت اور اللہ پاک کی خوبصورت انداز میں بندوں کو نصیحت بھی تھی اور اللہ کے انعامات کا تذکرہ بھی تھا۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آج ہم نے جو موضوع سلیکٹ کیا وہ یہ بنا کہ فجر کی نماز دارین کی خوشحالی کا سنگ بنیاد ہے، کہ یعنی جب انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر فجر کی نماز میں بالخصوص سجدہ کر لیتا ہے تو اس کی خوش بختی کا سنگ بنیاد رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے لیے بلندیاں ہی بلندیاں ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ فجر کا وقت انتہائی قبولیت کا وقت ہے، اللہ کے قرب کا وقت ہے، چنانچہ ساری کائنات زندگی کی ایک رات مکمل کرنے کے بعد صبح کو اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے اور ساری کائنات بیدار ہوتی ہے، اور فجر کا سجدہ انسان کے لیے فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کی اہمیت باقی نمازوں سے اس لیے زیادہ ہے کہ اس فجر کی اور عصر کی نماز میں جتنے بھی محافظ فرشتے ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز میں شامل ہوتے ہیں، رات کے محافظ فرشتے وہ بھی، اور دن کو جنہوں نے حفاظت انسان کی کرنی ہوتی ہے وہ سارے جمع ہو کر فجر میں انسان کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، اس لیے نماز فجر کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے، ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے
فجر کی نماز پڑھ لی، وہ اللہ کی ذمہ میں ہے، اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کی تشریح حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے میرات المناجی میں یوں کی، فرمایا یعنی فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی امان میں ایسا ہوتا ہے جیسے ڈیوٹی کا سپاہی حکومت کی امان میں ہوتا ہے۔ گویا آپ اللہ کی پناہ میں آ گئے نماز فجر ادا کرنے کے بعد۔ حدیث شریف نمبر 2، نماز فجر کی اہمیت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر، رواہ مسلم۔ وہ شخص آگ میں ہرگز نہیں داخل ہوگا جو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نمازیں پڑھتا رہا، یعنی فجر اور عصر۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی ان دو نمازوں کی عادت پختہ کر لیتا ہے اور ان کی پابندی کرتا ہے، اللہ پاک ان دو کی بدولت اسے بقیہ نمازوں کی توفیق عطا کر کے پھر ان ساری نمازوں کی بدولت اللہ اس کو گناہوں سے بچاتا ہے اور وہ اس طرح دوزخ سے بچ جاتا ہے۔ تیسری حدیث پاک، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، متفق علیہ۔ پہلے فرمایا فجر کی نماز جس نے پڑھ لی اللہ کی حفاظت میں، پھر فرمایا جس نے عصر بھی ساتھ فجر کے، فجر اور عصر دونوں پڑھ لی تو وہ اس کے لیے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، آگ سے بچ جائے گا۔ اب فرمایا حضور نے کہ جو فجر اور عشاء یا فجر اور عشاء کی عصر کی نماز پڑھ لے تو وہ داخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہاں تک یہ اس کی اہمیت تھی۔ میں اب عرض یہ کر رہا ہوں کہ چونکہ ہم نے تو فجر کے ٹائم میں اٹھ پڑے تو بڑی بات ہے، لیکن عام اہل ایمان سے جو ایک بہت بڑی جماعت ہے وہ اولیاء کی، وہ فجر سے پہلے تہجد میں اٹھ کر رب کے آگے آنسو بہانے کی ان کی عادت ہوتی ہے۔ وہ اپنے دکھڑے اس وقت تہجد میں سنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ نے حضور سے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ محبوب رات کو اٹھ کے تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے اضافی ہے، فرض ہے۔ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اتنا بڑا انعام نبی کریم کو اللہ نے تہجد کے ساتھ اٹیچ کر دیا، تو تہجد والے تو فجر سے بھی پہلے اٹھتے ہیں۔ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس نعمت سے محروم نہ رکھا۔ تہجد والے تو داتا صاحب تہجد پڑھ گئے، غوث اعظم پڑھ گئے، امام اعظم پڑھ گئے، امام شافعی پڑھ گئے، صلحاء اولیاء پڑھ گئے، سلطان العارفین سلطان باہو علیہ رحمہ جیسے تمام امت کے بڑے بڑے محدثین، فقہاء، اولیاء، اللہ نے جن کو یہ ٹائٹل تہجد کا دیا۔ ہم گناہ گار، اللہ اکبر، ہمیں بھی محروم نہ رکھا۔ نماز فجر بھی پڑھیں، بقیہ نمازیں بھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع، سب سے دعا زیادہ قبول کون سی ہے جس کو رب جلد سنتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جوف اللیل الآخر، رات کے آخری تہائی حصہ، تو وہ تو اولیاء کے ذمے آ گیا، ہم کدھر گئے؟ سرکار نے ہمیں بھی شامل فرمایا۔ وَدُبُرَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ، کہ جو قبولیت کی برکتیں تہجد میں رب نے رکھی تھیں، اگر تم فرضوں کی نماز کے بعد جو دعا مانگو گے، اگر اس میں بھی رب کو دعا مانگو گے تو رب کریم جو قبولیت تہجد میں رکھتا ہے وہی قبولیت فرضوں کے بعد بھی اس نے رکھ دی ہے، تمہاری دعا قبول کر لے گا۔ تو یہ ساری برکات نماز کے ساتھ وابستہ ہیں، تو یہ دعا کی قبولیت جو ہے وہ بھی نماز کی بدولت ہوتی ہے۔
تو برادران، اب میں آپ کو یہ دوسری چیز بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین فجر کے ٹائم اور کرم فرماتے ہیں، جو صرف فجر کے وقت ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں نے پڑھی مشکات شریف میں، باب الاستغفار والتوبہ، یہ مشکات شریف میں میرے پاس موجود ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی ہر رات، صرف اگست ستمبر یا کسی خاص مہینے کی بات نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، جب رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے دست کرم اپنی شان کے مطابق، اللہ کے ہاتھ اور اس کا جسم نہیں ہے، یبسط یدہ، وہ اپنا دست کرم دراز کرتا ہے تاکہ جس شخص نے دن کو گناہ کیے، غلطیاں کیں، تو وہ اگر توبہ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما کے ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح جب صبح ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت اپنا ہاتھ دراز کرتا ہے تاکہ رات کے وقت جن لوگوں نے غلطیاں گناہ کیے ہیں وہ صبح کو توبہ کر لیں، رب کریم ان کو اپنی دامن رحمت میں جگہ عطا فرما کے ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ سلسلہ کنزیکٹیولی ہر رات اور ہر دن جاری اور ساری ہے، رہے گا، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ سورج، قیامت جب قائم ہوگی تو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو صبح کے وقت یہ بھی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے نماز فجر میں جب آئیں تو یہ سعادت لے کر آئیں، یہ بخشش کا تصور لے کر آئیں کہ میرے رب نے رحمت کا در کھول دیا ہے، اب میں نے اپنی دن کی ساری محرومیاں ختم کرنی ہیں، میں نے دن کی ساری پریشانیاں کا جو بوجھ ہے اسے دھو کے آنا ہے۔ تو فجر کے ٹائم الحمدللہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کی خوش بختی کا سنگ بنیاد رکھ دیا جاتا ہے۔ آخری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایک دعا ہے جو پہلی بار میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس دعا کی بدولت شیطان کے حملوں سے 100% محفوظ ہو جائیں گے۔ سنیے یہ حدیث شریف، اس کو رواہ ابو داود بحوالہ مشکات باب المساجد۔ سنیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا کیا کرتے۔ ہم سب اس ویڈیو کو جو دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، ہم سے یہ دین کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ یہ بہت بڑا گفٹ ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ میں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ آخری بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں داخل ہوتے تو حضور کی دعا یہ تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا یہ ہوتی اعوذ باللہ العظیم، میں عظمت والے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ آگے کیا فرماتے؟ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، اور اس کی ذات کریم کے صدقے میں، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، اور اس کے قدیمی ابدی دائمی جو اس کا غلبہ ہے ذرے ذرے پر، اس کی بدولت میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا۔ یہ دعا ہے، اس کو PDF فارم کے اندر بھی انشاءاللہ ہم ڈال دیں گے، تو میں پھر پڑھ رہا ہوں تاکہ جو سنیں توجہ سے۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن یہ کہتا ہے قال الشیطان، حضور نے فرمایا کہ جب میرا امتی ان جملوں کے ساتھ اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، قال الشیطان، پھر شیطان کہتا ہے حفظ منی سائر الیوم، یہ بندہ آج کے دن میرے ہر حملے سے محفوظ ہو چکا ہے، یعنی اب اس پر میرا دو میرا بس نہیں چلے گا۔ تو 100% اس دعائے نبوی کی برکت سے بندہ مسلمان جب مسجد میں ادا کرتا ہے تو شیطان کے حملوں سے
محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز فجر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔